آگے اللہ کہتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی. قرآن میں مشرق مغرب کا لفظ 3 طرح سے استعمال ہوا ہے. ایک رب المشرقی والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی. تو ایک مشرق اور ایک مغرب، یعنی ایک ایسٹ اور ایک ویسٹ. سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین و رب المغربین، 2 مشرق اور 2 مغرب. اور ایک جگہ آتا ہے رب المشارق، بہت سارے مشرق. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی قرآن کہتا ہے ایک مشرق ہے، کبھی قرآن کہتا ہے 2 ایسٹ ہیں، کبھی قرآن کہتا ہے بہت سارے ایسٹ اور بہت سارے ویسٹ. جب ایسٹ بہت سارے تو ویسٹ تو خود بخود بہت سارے ہوں گے. تو اس کا جواب یہ ہے، یہ جو قرآن نے کہا نا ایسٹ اور ویسٹ، تو یہ 2 سمتیں ہیں. ایک تو وہ سمت ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے ادھر، تو پوری اس سمت کو ایک سمت قرار دیا ہے، اور ایک وہ ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سورج ہمیشہ، سورج کا ایسٹ تبدیل ہوتا ہے. مثال کے طور پر گرمیوں میں ایک طرف سے نکلتا ہے، اگلے دن تھوڑا سا کھسکتا ہے، وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر. اصولی طور پر جو اکویٹر کے دائیں بائیں جتنے بھی ممالک ہیں نا، جو اکویٹر پہ نہیں ہے، خط استوا پہ نہیں ہے، بلکہ دائیں بائیں جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان میں ڈیلی مشرق تبدیل ہوتا ہے اور ڈیلی مغرب بھی تبدیل ہوتا ہے. بھائی آپ کھڑے ہو کر کسی دن کراچی میں دیکھ لیں، سورج یہاں سے نکلا ہے نا، تو ایک لائن کھینچ لیں، اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، وہ اس سے اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو ہوگا، پھر اگلے دن تھوڑا سا ادھر کو. تو 365 دنوں میں یوں جائے گا اور پھر یوں واپس آ جائے گا. تو یہ جو روزانہ تھوڑا تھوڑا ایسٹ چینج ہو رہا ہے، تو یہ بہت سارے مشرق ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو کیا کہا؟ رب المشارق. اور مشرقین کیوں کہا؟ جب یہاں سے نکلا اور 6 مہینے بعد جو اینڈنگ پوائنٹ ہوگا اس مشرق کا، تو وہ الگ مشرق کہا اور اس کو الگ مشرق کہا. تو یہ دو الگ الگ مشرق ہیں. تو اس لیے ان آیتوں میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ بھی قرآن کی ایک بلاغت ہے کہ جس مشرق یعنی ایسٹ کے لفظ کی جتنی تعبیریں ممکن تھیں، وہ قرآن نے وہ تمام تعبیریں استعمال کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میں مشرقوں کے رب اور مغربوں کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں، انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا نا کہ عمل اچھا ہوگا تو جنت میں جاؤ گے، تو فوراً شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں بھائی اللہ میاں نے کہہ تو دیا ہے، بول تو دیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو یہ سب ختم ہو جائے اور ہم مر مرا کے مٹی ہو کے ختم، لائف کو انجوائے ہی نہ کر پائیں اور سب کیا ہو جائے؟ برباد. یہ تو بڑا مشکل ہے یار، دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا انا لقادرون، ہم قدرت رکھتے ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، ہم پیدا کریں تم سے بھی بہتر، یعنی جو کنڈیشن آج ہے نا تمہیں دوبارہ اس سے اچھی باڈی میں پیدا کر دیں ہم. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ریپیئرنگ کے بعد اوریجنل چیز نہیں بنتی، کچھ نہ کچھ فالٹ رہ جاتا ہے. گاڑی بنی ہوئی ہے، قیمت کیا ہو جائے گی؟ ڈاؤن. اب بن چکی ہے گاڑی. موبائل ایک دفعہ کھل کے دوبارہ بن گیا ہے، تو اب قیمت کیا ہو گئی؟ ڈاؤن. لیکن اللہ کہتے ہیں تمہیں تو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں موت کے بعد دوبارہ اسی جیسا بنائیں گے کہ نہیں، ہم تو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے بہتر ہی بنے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قد اونچے اونچے ہوں گے اور ایسا جسم ہوگا ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور آدم علیہ السلام کے قد پہ ہوں گے انسانوں کے قد. اتنے سے نہیں پیدا ہوں گے جتنے اب مارکیٹ میں آ رہے ہیں. جب ہم دوبارہ بنیں گے نا تو ہماری باڈی بہت بڑی ہوگی اور جوان ہوں گے سب کے سب. غیر مختون، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے نا اس کو ختنے نہیں تھی، تو بعد میں جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہے نا یہ سب ختم. جو اوریجنل جو انسان کی شیپ تھی وہ ملے گی انسان کو. تو اللہ فرماتے ہیں انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہمیں اس کام میں